پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں ثانیہ ارسلان۔ گزشتہ سلسلے پہ آپ لوگوں نے بہت ہماری حوصلہ افزائی کی، جس کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ آج بہت کچھ ایسا ہے جو ہوا پورے دن میں، بہت ساری ایسی خبریں ہیں جس کی حقیقت جاننا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی پیش رفت جو کہ ہے امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ، پھر فواد چودھری کی استعفے کی بازگشت، پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال اور اس پہ اپوزیشن کے تابڑتوڑ حملے۔ اس کے علاوہ ہم جانیں گے ارسلان صاحب سے آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ۔ تو اپنے ان سوالات کے لیے ہم چلتے ہیں ارسلان کھوکر کی جانب۔ تو جی ارسلان بتائیے گا۔ جی ثانیہ، بہت سارا کچھ آج ہوا آج کے دن میں، اور گزشتہ روز ہم نے جو اپنا سلسلہ شروع کیا تھا، پہلے سلسلے کی کڑی تھی، اس میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ آصف علی زرداری ایسے کی پلیئر ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی بات خام خواہ یا ضائع نہیں جاتی۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ٹیلی فونک گفتگو کی قمر زمان قاہرہ سے اور چودھری منظور سے، جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے معروف رہنما ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تیاری کرو، اچھا وقت آنے والا ہے، جیالوں کو متحد کرو، اور ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہم نے دیکھی جو کہ آج ہی کے دن ہوئی، جس سے میں آج کی بات شروع کروں گا، جس کا آپ نے ذکر تو کر دیا لیکن آپ نے بتایا نہیں۔ اچھا کیا کہ ذرا ابہام رکھا، ہم اس کو کھول دیتے ہیں اس اسٹوری کو۔ وہ ہے راجہ پرویز اشرف کی بریت ساہیوال رینٹل پارک کیس میں۔ اب پیرا غائب رینٹل پارک کیس کا فیصلہ 29 جون کو آنا ہے، وہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں بھی کلیئر ہو جائیں گے راجہ پرویز اشرف، لیکن امید کی جا رہی ہے ابھی کوئی فیصلے کا حتمی نتیجہ ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ جو ساہیوال رینٹل پارک کیس کا فیصلہ ہے، اس میں جج کے جو ریمارکس رہے فیصلے کے وقت، فیصلہ سناتے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی اختیارات سے تجاوز، کرپشن اور کوئی بد انتظامی ٹائپ چیز ہمیں دکھائی نہیں دی، تو جو درخواست دی گئی اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ اور پھر 10 ملزمان تھے، 10 کے 10 بری ہوئے، اس میں سابق وزیر خزانہ بھی تھے۔ راجہ پرویز اشرف پر بڑے لمبے چوڑے الزامات، رینٹل پارک کے حوالے سے ایک معروف کیس کھڑا ہو گیا، اور بہت سارے ریفرنسز نیب نے دائر کیے۔ ان ریفرنسز کا دائر ہونا، پھر ان ریفرنسز کا عدالت میں جانا بڑا سوالیہ نشان ہے تمام تر سسٹم کے لیے، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور شہزاد اکبر صاحب بھی اس کو فالو اپ کر رہے ہیں، اور پھر نیب بھی اس کو لے کے چل رہا ہے۔ سب کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگ ریفرنسز کی تیاری میں کہاں ایسی کوتاہی کر رہے ہیں، ایسی چوک کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو ہزیمت کا سامنا ہو رہا ہے، اور پھر آپ اپنی تیاری کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر سوالیہ نشانات کھڑے ہو گئے اس تمام تر سلسلے کے بعد۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پھر بات کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں بڑا جوشیلا آج خطاب بھی کیا، اور اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی اچھائیوں کی بات کی، انہوں نے فورن پالیسی کو بڑا مضبوط ہونے کی بات کی، انہوں نے کشمیر کے کیس کو پوری دنیا کے سامنے پورٹرے کرنے کی بات کی، جس پر خواجہ آصف اور بلاول بھٹو نے بڑا ہی سخت رد عمل بھی دیا، اور پھر وہ کئی ایسے جملے جو کہ نہیں بولے جانے چاہیے قومی اسمبلی میں، تو وہاں بولے گئے بہرحال۔ لیکن آج عمران خان صاحب کی، ہمارے وزیر اعظم عمران خان، ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ہی چینج تھی۔ عمران خان کی باڈی لینگویج وہ نہیں تھی جو عمران خان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ عمران خان بہت اگریسو ہے، عمران خان بہت فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے عادی ہیں، لیکن آج وہ بیک فٹ پر رہے۔ انہوں نے کہا میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، مجھے لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، میرے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، یہ تو احتساب کا عمل ہے، یہ تو ہونا ہے، جو کلیئر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو پھنس رہا ہے وہ پھنس رہا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اپوزیشن کی طرف تھوڑا ان کا آج لہجہ نرم تھا، جس کا فائدہ اپوزیشن نے اٹھا لیا، اور پھر خواجہ آصف نے بڑے تابڑ توڑ حملے بھی کیے، اور بلاول بھٹو نے مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا۔ خواجہ آصف نے بھی بعد میں کہہ دیا مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے۔ وہ اپنے ادوار کی جو چیزیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، لیکن مہنگائی زیادہ نہیں تھی، مہنگائی کی شرح 3.45 اور 4.2 کے بیچ میں تھی، جو اب اٹھ کر 12.45 اور 7.2 کے اوپر تک گئی ہے، اور پھر اب جو ادارہ شماریات جسے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ 11% کے پاس ہے، لیکن یہ جو پرسنٹ کا کھیل ہے یہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آٹا ہمیں 400 روپے اور 600 روپے کا ملتا تھا، جو اٹھ کے اب 1800 اور 1600 تک چلا گیا، وہ بھی ناپید ہو گیا۔ ان تمام تر چیزوں کا احاطہ ہم گزشتہ روز کر چکے ہیں۔ وزارت خارجہ جو امریکہ کی ہے، اس کی جانب سے ایک سالانہ رپورٹ شائع کی گئی ہے۔
سب سے زیادہ مایوس کن بات اس رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان کی پلیئر ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے جو مذاکرات، جسے انٹرا افغان مذاکرات کا نام دیا جاتا ہے، اس کے لیے طالبان کو میز پر لایا پاکستان. زلمے خلیلزاد پاکستان آئے، بہت سارے لالی پاپس لے گئے پاکستان کو. یہ رپورٹ جب مرتب ہوئی تو کیا ہمارے پاس امریکہ میں کوئی لابی موجود نہیں؟ ایوانکا ٹرمپ کی بات کی گئی کہ وہ عمران خان کی بڑی معترف ہے، بڑی فین ہے عمران خان کی، وہ عمران خان کو کرکٹ کے زمانے سے جانتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے دوست بن گئے ہیں. یہ سب چیزیں سائٹ پر آئی. اس رپورٹ کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا. انڈیا ٹوڈے نے اس کے اوپر بہت سارا گیم پلے کیا اور اس کے کافی سارے حصے جو اس کے اوریجنل فارم میں تھے ان کو پلے کیا اور کہا گیا کہ ابھی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پاکستان میں سرگرم ہے اور پاکستان کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس رپورٹ کے اندر ان تمام گروپس کا نام بھی لیا گیا ہے، ان تمام جماعتوں کا جنہیں ہم کالعدم جماعتیں کہتے ہیں، ان کی فنڈنگ کے بارے میں کہ جی سیف ہیون ہے ان کی فنڈنگ کے لیے پاکستان، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جو پاکستان آرمی اور ہمارے پولیس کے جوانوں، رینجرز کے جوانوں، ایف سی کے جوانوں نے شہادتیں اپنی نصیب ہوئی ہیں، انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ہم اس کو کیسے بلا دیں؟ ہم اس کی نفی کیسے کر دیں؟ ہماری آرمی نے یہاں تک یہ معاملہ ماشاءاللہ سے پہنچا دیا. آرم فورسز، اس میں ایئر فورس بھی ہے، اس میں پاک آرمی بھی، نیوی بھی، تمام پولیس بھی ہے اور تمام آرم فورسز کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک لے آئے کہ آج پاکستان ٹورزم کے لیے سیف ہے. تو پھر کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے؟ اس کی وجہ امریکہ میں ہونے والے انتخابات ہیں جس کے آج کل کمپین اب چل نکلی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے بہت زیادہ دھچکا کہ وہ شاید اس بار امریکہ کے صدر نہ بن پائے، کیونکہ وہاں پر جو نسلی تعصب کی ایک تحریک چل نکلی ہے اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. انڈین ایلیمنٹ کا ووٹ بہت زیادہ ہے امریکہ میں، اس کو خوش کرنے کے لیے مے بی اس رپورٹ کا استعمال کیا گیا ہو. یہ ایک اسپیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو ادر اسپیکٹ، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی پر عمران خان بہت اچھا کھیل رہے تھے. انہوں نے اقوام متحدہ کی وہ جو تقریر کی اور وہ جو ٹور کیا، اس سے میرا اپنا ذاتی خیال تھا بہت فائدہ ہوا پاکستان. لیکن وہ سارا فائدہ آپ کا زائل ہو جاتا ہے جب بھارت سیکیورٹی کونسل کی غیر مستقل نشست پر 180+ ووٹ سے آ جاتا ہے، جبکہ وہاں پر آج سے پہلے جو ووٹ لینے کی تعداد رہی ہے وہ 140 سے لے کر 160 کے بیچ کی رہی ہے. 156 154 پر سلیکشن ہوتی ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ مسلم ممالک نے بھی ووٹ دیا ہے بھارت کو وہاں پر. کیوں دیا ہے؟ ہماری وزارت خارجہ کیا کر رہی تھی؟ شاہ محمود قریشی کہاں غائب تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے عمران خان کے لیے اور ان کی کابینہ کے لیے، اور ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ہم جہاں پر یہ کیس لڑ رہے ہیں کہ بھارت جبر و تشدد کر رہا ہے کشمیر میں، عصمت دری کر رہا ہے کشمیر میں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، بیوہ کر دی گئی ہیں وہاں پہ خواتین. 80 لاکھ کے قریب آبادی کو 8 لاکھ کی فوج نے محصور کر کے رکھ دیا کرونا کی اس وبا میں. ان کے لیے علاج، معالجے، کھانے پینے کی کوئی سہولیات نہیں ہے. پوری دنیا خاموش ہے. یہاں پر جب کیس لڑنے کی باری آئی تو ہم نے انڈیا کو یہاں پر ایک کیس دے دیا. یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اس گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بہت غلط کیا ہے اور میری نظر میں ان کو سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے. جی اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ ریوائز کی ہے، جس میں شرح سود کم کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، فچ ہے، موڈیز ہے، IMF ہے اور پھر ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تمام تر نے اب واضح طور پر کہہ دیا، فچ نے تو کہہ دیا GDP گروتھ کے جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے گا پاکستان. IMF نے بڑی ایک رپورٹ پیش کی ہے، بڑا جائزہ ہے، ورلڈ اکنامک سروے ہے وہ اسے کہہ لیں آپ. پوری دنیا کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل حالات سے گزرے گا. 2021 کا جنوری، فیبرری اور مارچ بہت بھاری ثابت ہو سکتا ہے اکانومی کے حوالے سے. 1% سے زیادہ شرح ترقی جو ہے، ترقی کی شرح وہ نہیں جائے گی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کی لارج مینوفیکچرنگ اسکیل پہلے ہی ڈراپ ڈیڈ ہے، نیچے کی طرف گر گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ پر اثر پڑے گا، کموڈیٹی مارکیٹ پر اثر پڑے گا، مہنگائی پر اثر پڑے گا. آپ کے جو قرضے گورنمنٹ لے رہی ہے، آلریڈی 2500 ارب روپے کے قرضوں کا پلان مزید بن رہا ہے اور اس سے پہلے قرضے لے چکی ہے، قرضے واپس کرنے کے لیے، اور معیشت نیچے کی طرف جائے گی. 1% کے قریب دوبارہ سے
شرح سود میں کمی کی گئی، مانیٹری پالیسی کو ریوائز کیا گیا، 6.25% کے قریب مانیٹری پالیسی کو گزشتہ کچھ عرصے میں ریوائز کر کے نیچے لایا گیا مارچ کے بعد سے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے بہت تیزی سے 625 بیسس پوائنٹس کم ہوئے، لیکن ابھی 100 بیسس پوائنٹس کا کم ہونا کو بہت بڑا فرق شاید نہ ڈال پائے، جہاں پر جو لون لینے کی شرح ہوتی ہے کیب اور کیبل پلس کی وہ 12.25 سے بھی زیادہ ہے، اس کے اندر بینکنگ سروسز کے چارجز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، تو جو کمپنیز قرض لیتی ہیں انہیں بھاری سود کے ساتھ وہ واپس کرنا ہوتا ہے، تو بزنس مین طبقہ ابھی بھی اس چیز سے بہت خوش نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ 5% 6% پہ لے آیا جائے گا تاکہ یہاں پر تھوڑا سا عرصہ رک کر اور جو شرح سود ہے اس کے مطابق کام کر لیا جائے۔ ایک چیز رہ گئی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، فواد چودھری صاحب جانے والے نہیں ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے استعفے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا رہا جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے۔ کچھ نہ کچھ پیچھے کی کہانی یقیناً فواد چودھری کی موجود ہے۔ چلیے جی، اللہ خیر کرے۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کچھ کھیلوں کی دنیا سے۔ محمد حفیظ کی سننے میں آیا کہ سرزنش کی گئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور دورہ انگلینڈ کے بارے میں اب تک کیا خبریں موصول ہو رہی ہیں؟ ہاں جی، گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا کہ 10 کھلاڑیوں میں سے ایک کا نیگیٹو آ گیا ہے، جن کا ایک کا پازیٹیو مطلب 10 کے پازیٹیو آئے تھے، اس میں سے ایک کا نیگیٹو آ گیا۔ انہوں نے اپنی محمد حفیظ نے ایکچولی ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر اپنی جو رپورٹ تھی وہ شائع کر دی۔ وسیم خان کو یہ پسند نہیں آیا، جو کہ کرتا رہتا ہے آج کل کرکٹ بورڈ کے، انہیں بالکل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ آپ کی یہ رپورٹ شائع کرنے سے جو گورنمنٹ کی جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے اس پر بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ گورنمنٹ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کے ٹیسٹ کی پھر صلاحیتوں کو جانچ لینا چاہیے کہ وہ کیسی ہو رہی ہیں اور کیوں اس پہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس پہ محمد حفیظ کی سرزنش کی گئی۔ محمد حفیظ کا رویہ دھیما تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس پر بورڈ کیا ایکشن لیتا ہے۔ لیکن دورہ انگلینڈ کے بارے میں ابھی تک کوئی بڑی مشکل دکھائی نہیں دے رہی، لیکن جو میں نے کل کہا تھا کہ بی ٹیم کی شاید گنجائش موجود ہو جائے۔ روہیل نذیر جو کہ ملتان سلطان اور انڈر 19 کے کیپٹن بھی رہے، ملتان سلطان سے کھیلے بھی ہیں، وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں، ان کو ریزرو پلیئر میں رکھ لیا گیا، یہ خبر ہے تازہ ترین۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کچھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے۔ جیسا کہ دیکھنے اور سننے میں آیا کہ خالی بالی ووڈ ہی نہیں، پاکستان میں بھی اقربا پروری کو لے کر بہت آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کون ہے یہ لوگ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ لوگ تو بہت سارے ہیں جو اقربا پروری پر بات ہو رہے ہیں۔ سشانت جو بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں جن کی خودکشی ہوئی، اس کے بعد سلمان خان، کرن جوہر اور سنجے لیلا بھنسالی عتاب میں آئے، وہاں پر سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بارے میں مختلف خبریں گرم ہیں کہ ان کو تھانے بلا کر ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ سشانت کی اس سوسائڈ کے بعد خاص طور پہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں بہت تیزی سے یہ معاملہ اٹھایا۔ عفت رحیم گزشتہ نام تھا ان کا، اور عفت عمر کے نام سے وہ جانی جاتی ہیں، بہت پاپولر ایکٹریس اور ہوسٹ ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا اسٹرانگ ہے۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ سول سروسز سے ان کا تعلق ہے، بڑی اسٹرانگ فیملی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت اقربا پروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ چال کہہ لیں، اقربا پروری کہہ لیں، کہ لابنگ ہے، اپنے اپنے گروپس ہیں۔ اور یہ بات درست ہے، آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، ان ڈراموں میں جو شکلیں آپ کو دکھتی ہیں وہ اکثر زیادہ تر وہی شکلیں آپ کو مختلف ڈراموں میں دکھتی ہیں، چاہے ان پر وہ کریکٹر سوٹ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ گوگل ایک صارف کی ساری معلومات ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اب ہم جانیں گے ارسلان کھوکھر سے اس صارف کے بارے میں۔ اچھا جی، وہ صارف وہ ہو سکتا ہے جس نے ابھی گوگل کا اکاؤنٹ بنایا اور گوگل سے منسلک ہوا، کیونکہ نئے صارف کے لیے یہ متعارف کروائی گئی ہے۔ سندر پچائی جو ہیں، سندر پچائی، وہ گوگل کے جو یہ سیفٹی اور لیگل معاملات اور پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک اپنے آرٹیکل میں بڑی چیزیں کھولی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی گوگل اس سے پہلے آٹو ڈیلیٹ کا ایک آپشن دے چکا تھا گوگل، لیکن وہ مینول تھا۔ اب اس کو کیا جا رہا یہ ہے کہ جو گوگل کے صارف ہیں ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی جا رہی ہے کہ 3، 18 اور 36 ماہ اس کے بیچ میں ان کی جو ہسٹری ہوگی، ان کے جو لاگز ہوں گے، پھر ان کی جو ویڈیو کلپ والی ہسٹری ہوگی، ان کی سرچنگ ہسٹری ہوگی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو سیف رکھیں، جو کچھ اس کے اسپیکٹس وہ سیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن گوگل انہیں ڈیلیٹ کر دے گا، کیونکہ اس پر ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہو رہی تھی پوری دنیا میں کہ کمپنیز یہ کہہ رہی تھی کہ گوگل کے پاس لوگوں کی پرسنل معلومات
क्यों है और क्यों इतना लंबा अर्सा वो मालूमात रखी जाती हैं, ये एक बड़ा मसला बन रहा था, जिसके बाद गूगल ने ये तय किया है कि अब उन मालूमात को ख़त्म कर दिया जाएगा। 36 महीनों, 3 महीने, 18 महीने और 36 महीने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ये लागू होगा और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ये टेन्योर होगा, जो मैंने बताई भी हैं कि आपकी सर्फ हिस्ट्री, सर्चिंग हिस्ट्री और फिर आपके वीडियो क्लिप हिस्ट्री। यूट्यूब के लिए कुछ चीज़ें आनी हैं, वो अभी बाकी हैं, लेकिन वो 36 महीनों के अंदर का टेन्योर होगा, जिसमें यूट्यूब की भी हिस्ट्री मुकम्मल तौर पे गूगल के पास से भी डिलीट हो जाएगी। चलें जी, इसके साथ ही हम आज के अपने सिलसिले को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में महफूज होंगे और जितने आप महदूद रहेंगे उतने आप महफूज रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।